السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء گوالر کی یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ مدرسہ دارالقرآن میں جلسہ دستار بندی کا پروگرام سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ معزز حاضرین کرام اور انتہائی باعزت علماء نظام، اور ہماری مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے پروگرام چل رہا ہے، بے انتہا مفید باتیں بھی سامنے آئیں۔ خاص طور سے ابھی حضرت مفتی صاحب کا جو بیان تھا، واقعات سے ہمیں اور آپ کو ایک بہت ہی اہم سبق دے کر یہاں سے تشریف لے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت مفتی صاحب کی بات پر ہی مجلس کا اختتام ہو جاتا، اس لیے کہ بات ہی اس انداز کی تھی۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، وہ اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے، وہ اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ دلوں پر جو بات اثر کرتی ہے وہی بات اصل بات ہے۔ مفتی صاحب کی بات حقیقت میں دلوں پر اثر کر رہی تھی، اور ایک خاص تاثر مفتی صاحب کی بات سے ہم سب لے رہے تھے۔ کاش کہ وہ اثر ہماری زندگیوں میں باقی ہے۔ یہ جو مجلس آج سجائی گئی ہے، بڑی عجیب مجلس ہے۔ اس مجلس کا تعلق جن افراد سے ہے، جن بچوں سے ہے، ان بچوں کا سلسلہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے، مفتی صاحب نے بتایا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سلسلہ نسب بیان کیا، ایسے ہی ہر چیز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ ہمارے اساتذہ جو پڑھاتے ہیں، ان کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کا سلسلہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہ سلسلہ درجہ بدرجہ چڑھتا اور پہنچ جاتا ہے ان مد والوں تک کہ جو مد والے بھوکے پیاسے اور دھوپ اور گرمی کی شدت برداشت کرتے ہوئے اور ایک چھوٹے سے چبوترے پر جمع رہتے تھے، اور یہ
امید لیے بیٹھے رہتے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک نئی بات آئے گی جو محمد رسول اللہ ہمیں سنائیں گے اور ہم سنا کر اپنے سینے کے نہا خانوں میں اسے محفوظ کریں گے۔ یہ بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے۔ ان طلبہ کا بیچاروں کا سلسلہ ہی بھوکا پیاسا ہے۔ کہیں سے کوئی آیا، مدینے کا کوئی باغبان آیا اور آنے کے بعد کھجور کا ایک خوشہ لایا اور لٹکا دیا۔ ان بچوں نے، یہ جو طلبہ صفہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے، کسی نے ایک کھجور توڑی، کسی نے 2 توڑی، کسی کو کچی ملی، کسی کو گدر ملی، کسی کو پکی ملی اور کھا لی، پھر بیٹھ گئے۔ کہیں ایک کھجور میں پیٹ بھرتا ہے، لیکن بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لائے ہیں اس علم کو ہم سیکھ لیں، اور سیکھنے کے بعد جو آنے والی نسل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متوالی ہوگی، آپ کے قدموں پر جان نچھاور کرنے والی ہوگی، کل کو وہ پوچھے گی کہ میرا نبی کھانا کیسے کھاتا تھا، ذرا بتا دو۔ تو میں یہاں سے کھڑا ہوں گا صفہ پر سے اور کہوں گا کہ میرا نبی 2 زانوں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ میں نے اپنے نبی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو ایسے بیٹھو کہ میرا نبی کہتا تھا آکل کما یاکل الغلام عبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتا ہے، لہذا میرے نبی نے ایسے۔ کوئی متوالا پوچھے گا کہ میرا نبی پانی کیسا پیتا تھا، تو پھر یہ صفہ کا ایک طالب علم کھڑا ہوتا اور کہے گا کہ تمہیں معلوم نہیں میرے نبی ہمیشہ 3 سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے۔ ایک یہ سلسلہ ہے علم کا جو جڑتا ہے اصحاب صفہ سے، اور بڑا عجیب سلسلہ ہے۔ دیکھو، ہم لوگ مدرسے کی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، بڑی سرد اور گرم چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی جو ہمارے ان معصوم بچوں کے ساتھ میں پیش آتی ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنے مدرسے سے باہر نکلا، ایک ٹھیل والا ہمارے چھوٹے سے بچے کو ڈانٹ رہا، بہت کس کے ڈانٹ رہا۔ میں نے پوچھا کیوں ڈانٹ رہے؟ بہت دیر سے یہاں کھڑا ہے، ہٹتے ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر تمہارا بچہ یہاں کھڑا ہوتا تو کیا تم اسی انداز پر ڈانٹتے؟ اب وہ خاموش ہوا۔ ہم نے کہا ہرگز آپ اس انداز پر نہیں ڈانٹتے، آپ اسے ایک کنارے کھڑا کرتے، بلکہ سائے میں کھڑا کرتے اور کہتے بیٹا ایک کنارے کھڑے ہو جاؤ تاکہ کسی کا دھکا نہ آپ کو لگے، کسی سے کوئی غضب اور تمہیں تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان۔ ہونا تو یہ چاہیے تاکہ تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی منزلت کرنی چاہیے کہ کاش کہ یہ بچہ جو اللہ کے رسول کا مہمان ہے میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، آج تو ہماری قسمت دوبارہ ہو گئی، تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن تم اپنے بچے کو ایسا نہیں ڈانٹتے جیسا اس بیچارے بچے کو ڈانٹ رہے ہو۔ کیا یہ بیچارہ یتیم ہے؟ اس کے اوپر تو اتنا بڑا شفقت کا ہاتھ ہے کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن یہ کتنوں کے بارے میں سفارش کرے۔ لیکن یہ ہمارے بچے مدرسے کے بڑے بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی کھجور کا کھوسا لا کے ان کے لیے ٹانگ دیتا تھا، آج کل تو شاذ و نادر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ چلو میں کھجور ہی لا کے بچوں کو دے دوں، اور یہ امید کر کے دوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنیاد پر کل قیامت کے دن یہ کہہ دے کہ یہ وہ ہے کہ جس نے میرے محبوب کے مہمان کی مہمان نوازی کی تھی۔ کچھ
کچھ نہیں ملتا ہے، کہیں بچہ چھوٹا باہر مل گیا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر دو، اس کی خیریت بھی معلوم کر دو، بیچارے اپنے ماں باپوں کو چھوڑے ہوئے پڑے ہوئے، یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لیکن جسے کہتے ہیں بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج جب ہمارے ایمانوں کے لٹیرے دندناتے پھرتے ہیں تو پھر یہی بیچارے بچے کام آتے ہیں جنہیں آج آپ ٹھوکروں کے برابر بھی نہیں سمجھتے، یہی بچے کام آتے ہیں، آڑے وقت بھی یہی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہندوستان کے اوپر جب آڑا وقت آیا تو انہی بچوں نے، ہزاروں نے نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انہی نے قربانیاں دی تھی، اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس درخت کے اوپر ان علماء کی یہ لاشیں نہ لٹکتی، اور انہی کی بنیاد پر یہ کلمہ طیبہ ہم تک پہنچا ہے جسے آج ہم پڑھ رہے ہیں، انہی کی بنیاد پر پہنچا ہے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں مدارس ویران کر دیے گئے، علماء کو شہید کر دیا گیا، تب چند علماء نے سر جوڑ کر کہا اب کیسے ایمان بچائیں؟ تو کہا ایسا کرو، کسی سے 1 روپیہ لو، کسی سے 2 روپیہ لو، یہ جو علماء کے بچے اور مسلمانوں کے جو شہید ہو گئے ہیں، ان کے بچے جو بیچارے ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کے اوپر انگریز ان کے ایمانوں پر اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے، انہیں اپنے پاس لے جاتا ہے، تم ہمارے بن جاؤ، ہم تمہاری کفالت کریں گے، 1-1 روپیہ جمع کرو، ان کی کفالت کرو، اور انہیں اس لائق بناؤ کہ کل یہ امت کی رہبری اور رہنمائی کر سکے۔ یہ ہوا ہے، لیکن ہم نے تو اپنی تاریخ ہی پڑھنا بھلا دی، ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ ہمارا مذہب یہ ہمیں ہر زندگی کے شعبے میں رہنما اصول دیتا ہے، یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ فرماتا ہے باپ ہو تو پھر باپ ہونے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھو، تمہیں اس میں رہنمائی مل جائے گی۔ بیٹے ہو تو بیٹے ہونے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھو، تمہیں اس میں رہنمائی ملے گی۔ شوہر ہو تو شوہر ہونے کی حیثیت سے پڑھو، تمہیں اس میں رہنمائی ملے گی۔ تم اگر قوم کے سربراہ ہو تو سربراہ ہونے کی حیثیت سے سیرت پڑھو، تمہیں اس میں رہنمائی ملے گی۔ لیکن ایک آپ آج کے دور میں ایک تقابل دیکھیں، ہم نے باپ ہونے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھی، باپ ہونے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھی ہے۔ ہم نے ان کو اپنایا ہے کہ جنہوں نے ہمیں نہ دین کا رکھا نہ دنیا کا رکھا، ان کی سیرت کو ہم نے اپنایا۔ یہی وہی مسئلہ چلتا ہے، جب ہر شعبہ زندگی میں ہمارا رہنما قرآن ہے، ہمارے رہنما حدیث ہے، تو ہم نے قرآن اور حدیث کو دوسروں چھوڑ کر دوسروں کو رہنما کیوں بنا دیا؟ اور اللہ نے اسی کو بڑے درد بھرے انداز میں کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا دیکھو تو ان کو کہ جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو نفس چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو نفس چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو محمد رسول اللہ کی سیرت چاہتی ہے وہ نہیں کرتے، جو دین کا تقاضا ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ دین کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو معبود بنانا ہے، اللہ کو اپنا رب ماننا ہے، اللہ کو اپنا خالق اور مالک ماننا ہے، اور دین سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی اگر گزاری جا رہی ہے تو پھر قرآن کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا دیکھو تو اس کو کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ معبود رب کو مانتا تو رب کی مانتا، تو پھر کبھی کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھاتا صاحب،
کبھی رب کی نافرمانی نہیں کرتا، تو کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتا، تو کبھی ٹخنوں سے نیچے پائجامہ نہیں پہنتا، تو کبھی آج کل تم نے فیشن دیکھا ہے ہمارے نوجوان بچوں میں کہ نیچے کے بالکل بال صاف یہاں کی چٹیاں پر رکھے ہوئے، دیکھا ہے؟ یہ تو محمد رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ کہا جاتا ہوگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا فرا امتی جس کے باپ کا نام یہ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو کیا آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی ہو کہ جس نے یہود و نصارہ کی تہذیب اور تمدن کو اپنا لیا ہے، کیا آپ کو تکلیف نہیں پہنچتی ہو؟ آج کی مجلس میں یہ بات آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ لیں، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ اس انداز کے بال کٹوانا شرعاً جائز نہیں ہے، بالکل جائز، لیکن نہیں، مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ ماں باپ نے اولاد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، ماں باپ نے اولاد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ تو بھلا کہو ہمارے ان مدارس کا کہ یہاں جو بیچارے پیدا ہوتے ہیں یہ وقتاً فوقتاً ہمیں جھنڈوڑتے رہتے ہیں، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمیں جھنڈوڑنے والا کوئی نہیں ملتا، ہماری زندگیاں تباہ ہو جاتی۔ ہم آج اپنی کامیابی کا راز ڈھونڈتے ہیں دوسروں کی سیرت میں، دوسروں کی تہذیب میں، دوسروں کے تمدن میں ڈھونڈتے ہیں، اور محمد رسول اللہ کی تہذیب، محمد رسول اللہ کا تمدن ہمیں پسند نہیں آتا۔ بالکل پسند نہیں، تو پھر ذلیل و خوار ہونے کے لیے کیا کوئی دوسری قوم پیدا کی جائے گی؟ جب اللہ کے محبوب کی سیرت اور صورت کو ہم ٹھکرائیں گے تو پھر عذاب کسی دوسری قوم پر نہیں آئے گا، عذاب کے لیے بھی ہمارا ہی اتفاق ہوگا کہ تم نے ہمارے محبوب کی سیرت اور صورت دونوں کو ٹھکرایا ہے۔ زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس شعبے میں شریعت مطہرہ کے مطابق اور شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے مطابق ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، کہ جیسی شریعت تقاضا کر رہی ہے ہم ویسا عمل کر رہے ہیں؟ کوئی شعبہ ہمیں اٹھا کے دکھا دو۔ گھروں کا ہمارا رہن سہن بگڑ گیا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ جب وہ والد کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کر گھر سے مسجد سے نکلتے تھے اور گھروں کے قریب سے نکلتے تھے تو گھروں سے بھن بھناہٹ جیسی آوازیں آتی تھی، ہماری ماں اور بہنیں آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو دروازے پر ایسا لگتا تھا کہ اندر کوئی گنگنا رہا۔ کیا یہ گنگناہٹ آج آپ کو سنائی دیتی ہے؟ برا نہ مانیے، چاہے ہمارا جوان ہو اور چاہے ہمارا بوڑھا ہو، آج فیشن ہو گیا ہے 10 بجے دن کو سو کر اٹھنا۔ شہروں کی جتنی پارکیں ہوتی ہیں اس میں دوسرے لوگ تہجد کے وقت سے ورزشیں کرتے ہیں۔ جو درہ امتیاز تمہارا تھا وہ درہ امتیاز تم نے چھوڑ دیا، اب دوسرے قوم نے اسے اپنا لیا۔ ہم 10 بجے سو کے اٹھیں گے اور 2 بجے رات تک موبائل دیکھیں گے، گھر میں بیٹھ کر قریب باپ بیٹھا ہے، بیٹا بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے، یہ سب قریب قریب بیٹھے ہیں اور سب کے سب ایک دوسرے سے غافل ہیں۔ وہ اپنے موبائل میں لگا، وہ اپنے موبائل میں لگا، وہ اپنے موبائل میں لگا۔ معاشرے کا ستیہ ناش کر دیا ہے صرف سیرت محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر۔ ہمیں کیا کہا گیا تھا؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سونے کی فکر کرو۔
اور صبح جلدی اٹھنے کی فکر کرو. ہمارے مساجدوں سے تہجد کے وقت جو وہ آہو بکا کی آوازیں آتی تھی کہ ایک کونے میں ادھر بیٹھا کوئی چھوٹی پھیلائے رو رہا تھا, رب بہت بڑا جرم کر دیا ہے مجھے معاف کر دیجئے. کوئی ادھر کونے میں بیٹھا تہجد کے وقت رو رہا تھا, کوئی ادھر سجدے میں پڑا رو رہا ہے, کوئی ادھر سجدے میں پڑا رو رہا ہے. برا نہ مانیے گا, ہماری مسجدیں تہجد کی نمازوں کی تلاش کرتی ہے کہ کوئی تہجد پڑھنے والا مل جائے, کوئی سسٹیاں بھرنے والا مسجد میں تہجد کے وقت مل جائے. سسٹیاں اور راہیں بھرنے والا مساجد میں تہجد کے وقت نہیں ہوتا. کامیاب ہوں گے ہم نہیں کامیاب ہو سکتے. ہمارے صرف 2 کام رہ گئے. ایک تو نوحہ خانی جانتے ہو, مرثیہ جانتے ہو, ہائے حسین ہم نہ ہوئے. ایک کام تو یہ رہ گیا, ارے یہ ظلم ہو رہا, یہ ظلم ہو رہا, یہ ظلم ہو رہا, یہ ظلم ہو رہا. اب مرثیہ خانی اور نوحہ خانی کے لیے ہم رہ گئے. ہماری تقریروں اور تحریروں سب کا, عوام کا سب کا مزاج نوحہ خانی. صبح سے اٹھو اور شام تک نوحہ خانی کرتے رہو, آج یہ ہو گیا, آج یہ ہو گیا, آج یہ ظلم ہو گیا, آج یہ ظلم ہو گیا. اور دوسرا تقریر تحریر, اور عوام کے لوگ دوسرا کیا کام کریں گے, ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. خاک بھی نہیں کر پاؤ گے. یہ دونوں کاموں سے امت کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے. آج جوشیلی اور بلبلا انگیز تقریر کر لیجیے, یہ کر دیں گے وہ کر دیجیے, دوسرے دیکھیے کام ہوتے ہو. خود اپنے کو نہیں بچا پاؤ گے تو امت کو کیا بچاؤ گے. لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حالات کے تقاضوں کو جس انداز پر پورا کرنا چاہیے اس انداز کی طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا. کوئی سیرت پڑھتا ہی نہیں ہے کہ ایسے حالات آئیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ تم کیا کرو ایسے حالات میں. مرثیہ خانی ہمارا مذہب نہیں ہے, نوحہ خانی ہمارا مذہب نہیں ہے. اور بھڑکاؤ اور جوشیلے انداز میں قوم کو بھڑکا دینا اور اس کے بعد خاموش بیٹھ جانا, یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. ہمارا شیوا ہے حالات اور تقاضوں کے مطابق عملی قدم اٹھانا تاکہ امت فرش سے عرش پر پہنچنے کے لائق ہو جائے. اس کی طرف سوچا کچھ, بیٹھ کے نوحہ خانی کریں گے. ان کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. دیکھو ایک چھوٹا سا واقعہ, ایک جہاد ہو رہا تھا, فتح ہو کے نہیں دینا. اب سر جوڑ کے بیٹھے ہو, سر جوڑ کے بیٹھنے کے بعد کیا سوچا, ارے ہمارے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے اس لیے ہم کمزور پڑ گئے. سر جوڑنا اس نسبت پر تھا کہ ہم سے کون سی ایسی کوتاہی ہو رہی ہے, کون سا ایسا عمل چھوٹ رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کو روک دیا گیا. پتا چلا کہ مسواک تو ہم لوگوں نے کی نہیں, مسواک ہماری ختم ہو گئی. اور صبح اٹھ کے جیسا جو کچھ ملا آپ نے کرنے لگے. دشمنوں نے دیکھا اچھا ایسے لگا کہ آج یہ کچا زمانے کی بالکل فکر کر رہے ہیں اور فتح حاصل ہوا. ہم نے اپنے اعمال کا کبھی جائزہ لیا کہ آج کے دور میں دیکھو 2 چیزیں ہیں کامیابی کے لیے. ایک چیز تو اللہ پر بھروسہ ہے, توکل, اور دوسری چیز حالات اور دور کے مطابق اسباب کا اختیار کرنا. ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے شریعت. ان دونوں چیزیں کو مجموعے کا نام ہے شریعت.
آپ کو اب تو اللہ پر بھروسہ کرنے کا ختم ہو گیا، سب اللہ ٹھیک کر دے گا۔ ہمارا اور آپ کا مرتبہ العیاذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے افضل ذات جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جنگ بدر کا نقشہ دیکھیے، چند مٹھی بھر لوگ، 300 کے قریب، اور سامنے ایک ایسا لشکر جرار کہ جو بری طریقے سے کیل کانٹے سے لیس، اوپر سے نیچے تک پورا جسم لوہے سے ڈھکا۔ آپ نے کیا کام کیا؟ آپ کہتے ارے بڑا لمبا لشکر ہے، چلو اللہ پر بھروسہ کر رہے تھے، ان سب کو لے جائے پھر مدینے چلو، بیٹھ لو اپنے گھر پر، وہیں دعا کر لیں گے کام ہو جائے گا۔ ایسا کیا تھا آپ نے؟ نہیں کیا تھا نا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں سیرت اور نمونہ بنا کر جو بھیجے گئے ہیں، ہمیں سیرت کس کی اپنانی ہے؟ اللہ کے رسول کی نا۔ تو ہم کیوں کہتے ہیں دعا کر لو سب کام ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعا قبول ہوتی اتنی ہماری تو نہیں قبول ہوگی۔ آپ بھی تو کہہ سکتے تھے مدینے میں بیٹھے رہو، ابھی ہاتھ اٹھاتا ہوں سب کام صاف ہے، ساری دنیا کے دشمن صاف ہو جائیں گے، ساری دنیا میں دین پھیل جائے گا۔ لیکن نہیں، توکل بھی، اللہ پر بھروسہ بھی، اور اسباب بھی اختیار فرمائے۔ اسی کے صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول بھروسہ کیا چیز ہے، توکل کیا چیز ہے؟ میں اپنا اونٹ ایسے چھوڑ دوں، اللہ پر بھروسہ کر لوں کہ اللہ ضائع نہیں کرے گا؟ فرمایا سبہ ثم کلہ، اسے باندھو پہلے اور اس کے بعد بھروسہ کرو۔ کیوں؟ کبھی کبھی بندھا ہوا جانور بھی رسی توڑ کے چلا جاتا ہے، پکڑا نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ بھی ضروری اور اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری۔ جو اسباب کی نفی کرتے وہ بھی شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں، اور جو اسباب کو ہی سب کچھ مانتے ہیں وہ بھی شریعت کے خلاف۔ ہمارے یہاں دونوں کا مجموعہ ہے، تو اللہ پر بھروسہ بھی اور ساتھ ساتھ میں اسباب بھی۔ اور دیکھیے جنگ بدر، ہر جنگ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے۔ جنگ بدر میں ادھر یہ کام کیا کہ یہ مٹھی بھر جماعت کی ایک صف بنائی، ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا عریشہ اور چھپر پڑا ہوا تھا ایک ٹیلے کے اوپر، وہاں جا کر اللہ کے حضور اپنی پیشانی اور ناک لگانے لگے، اور اتنا روئے ہیں کہ یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ حضرت نے عرض کیا اللہ کے رسول اب آپ اپنا سر اٹھا لیجیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہاں اب حملے کی تیاری کی جائے، اور ایک مٹھی مٹی لی اور پھینک دی، جس کو اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ محمد جو تم نے مٹی پھینکی تھی وہ تم نے تھوڑی پھینکی تھی، وہ تو میں نے پھینکی تھی۔ تو اسباب اور اللہ پر بھروسہ، اللہ سے تعلق، یہ دونوں چیزیں کامیابی کی ضمانت دیتی ہیں۔ دونوں میں سے ایک چھوٹ جائے گی، کامیابی کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ اور ہم نے دونوں چھوڑ دی، نہ اللہ سے اپنا تعلق رکھا اور نہ اسباب اختیار کیے۔ اسباب کیا اختیار کیے؟ آج کے دور میں کیا اسباب؟ آج تو علمی دور ہے بھائی، آپ بیٹھے رہتے ہیں، آپ کا کمپیوٹر ہیک کر لیا جاتا ہے، اس میں جراثیم چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس میں وائرس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ آج کی لڑائی ہے۔ ہم نے کیا پڑھا؟ ارے بھائی تیسری بات پڑھ دی، ارے حساب کتاب آنے لگا، چلو ٹھیک کافی ہے۔ جب تک آپ اس میدان میں اپنے افراد پیدا نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا بچہ بہترین دیندار بھی ہو، دین کو جاننے والا بھی بہترین ہو، اور بہترین دنیا کا علم حاصل کرنے والا بھی ہو۔ آپ کو اگر انجینئر کی ضرورت پڑے گی تو
کچھ دنوں میں آپ کو انجینئر نصیب نہیں ہوں گے، کوئی آپ کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کو ڈاکٹر بھی مہیا نہیں ہوں گے۔ پچھلی سالوں میں آپ نے دیکھ لیا، آپ کو اگر بخار آ گیا تو بخار کی دوا دینے والا آپ کو کوئی نہیں ہوگا، آپ کے مقدمے کی پیروی کرنے والا بھی آپ کو کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ کیا یہ امت کی خدمت نہیں ہے ایسے افراد کا پیدا کرنا؟ وہ بہترین عالم بھی ہو اور دنیاوی اور عصری تعلیم میں بہترین شہسوار بھی ہو۔ آج ہم سے اگر کوئی سائنس کا آ کر، سائنس کے ذریعے سے آ کر اللہ کی ذات پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی اعتراض کرے گا تو ہم تو بغلے ڈھانکنے لگیں گے، ہمیں کوئی بھی نہیں آتا۔ آج اس دور میں لڑائی اس چیز کی رہ گئی ہے، اور برا نہ مانیے گا، ہم دونوں میں کورے ہیں، نہ دینی علم اور نہ دنیاوی، کوئی ہمارے پاس نہیں۔ اللہ سے تعلق اپنا استوار کریں، سب سے پہلا درجہ یہ ہے، اور اللہ سے تعلق استوار کرنے کے بعد دوسرا درجہ اسباب کا ہے۔ اسبابی لائن میں آپ بہترین انجینئر پیدا کیجئے، بہترین ڈاکٹر پیدا کیجئے، بہترین وکیل پیدا کیجئے، اور بہترین IAS پیدا کیجئے، اور بہترین عالم پیدا کیجئے، لیکن ہماری ادھر توجہ نہیں ہے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ جو مدارس ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ یہ بیچارے چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام، یہ شعبہ کھول دیں، تو کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل ہی نہیں، ہم کہاں سے کھولیں گے، ہم ایک ماسٹر کی تنخواہ نہیں دے پائیں گے۔ کیوں؟ مولوی تو بیچارہ سستے میں کام چل جاتا ہے، مولوی کا کام تو سستے میں چل جاتا ہے، اس کا نہ تو پیٹ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی خواہش ہوتی ہے، نہ اس کے کوئی بیوی بچے ہوتے ہیں، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو سنیاسی ہوتا ہے نا بیچارہ۔ اور دیکھو ہماری دین کی محبت کی ایک مثال تو، ایک امام صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو آپ ٹیوشن پڑھا لیں، وہ آتا ہے، امام صاحب 200 روپیہ دے دیں گے، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کہتے ہیں 200 کم ہے، ارے صاحب 5 جگہ پڑھاتے ہو، 200 ملیں گے، کتنے ہو جائیں گے؟ آپ تو 5 جگہ پڑھاتے ہو۔ اب امام صاحب نے بیچاروں نے ہاں کر دی، نہیں ہاں کرتے ہیں تو کل سے بیچارہ مخالفت کر کے مسجد نماز نہیں پڑھا دے گا۔ یہ ہمارے قوم کا المیہ ہے صاحب۔ اب وہ 200 روپیہ میں ٹیوشن پڑھانے جا رہے ہیں، گھر پر جائیں گے، کنڈی کھٹ کرائیں گے، بچے کو پھر تیار کیا جب مولوی صاحب کنڈی کھٹ کرائیں گے، مولوی صاحب بیٹھ کا بچہ تیار ہوگا، اور مولوی صاحب 15 منٹ انتظار کریں گے بیٹھے بیٹھے، اور اگر بچے نے کہہ دیا نہیں ابا آج نہیں پڑھیں گے، اب وہ آ رہے ہیں، مولوی صاحب کل آ جائیے گا، اب یہ بیٹھے بیٹھے چلے گئے۔ کیا کوئی دنیاوی تعلیم کا آپ میتھ کا ٹیچر گھر پر لائیں، آپ اس کے ساتھ یقین سے بتائیے گا یہی سلوک کرتے؟ کیا اللہ کا دین ہی اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جس کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں؟ اسی کو کہا ہے اللہ مرمی نے، منس بیگا نگاں ہرگز نہ عالم کہ بامن کرد ہر چے آشنا کرد، مجھے کسی غیر سے کوئی شکوہ و شکایت نہیں ہے، میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے اور کر رہے ہیں وہ میرے اپنے کر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ 200 میں اگر پڑھانے کو تیار نہیں ہوگا تو کل آپ مسلح اس سے چھین لیں گے، تو پھر صاحب خواب دیکھنا بند کر دیجئے کہ ہماری بھی کبھی ترقی ہوگی۔ بات کڑوی لگ رہی ہوگی، میں سبز باغ نہیں دکھا پاتا ہوں، بات کڑوی لگ رہی ہوگی، لیکن حقیقت ہے جب تک اس نہج کو، اس طریقے کو، اس روش کو بدلیں گے نہیں، پوری
دنیا مل جائے کہ آپ کو ترقی ہو جائے، کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ آپ کس کے ساتھ کس سلوک کر رہے ہیں؟ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا تھا یہ تو انبیاء کے وارث ہیں، آپ ان کے ساتھ کس سلوک کر رہے ہیں؟ لہذا تہیا کریے کیا کہ ہمیں دونوں میدانوں میں کودنا ہے۔ سب سے پہلا میدان ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا، سب سے پہلا میدان، اور یہ میدان ہے تو بہت آسان لیکن تھوڑا سا مشکل ہے تو بہت آسان لیکن تھوڑا سا مشکل ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، تھوڑا سا بات ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک بہت آسان چھوٹا سا نسخہ ہے، اور اس کے بعد جو اسبابی لائن ہے وہ آپ دینی اور عصری تعلیم۔ اللہ کسی کی جب تک محبت پیدا نہیں ہوتی ہے اس وقت تک اس سے اچھا تعلق بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو آپ دھوپ میں کھڑے رہیں گے 5 گھنٹے کے لیے اور آپ کو کوئی احساس بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ایک صحابی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بلال اللہ نے آپ کے ساتھ کیا تعلق، کیسا معاملہ کیا؟ فرمایا بلال نے مجھ سے پوچھتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گی کہ ولا عین رأت، دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، اور دنیا میں کسی کے دل میں وہم و گمان بھی نہیں گزرا ہوگا، ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی، اللہ نے سب دے دی۔ اور پھر اچانک تھوڑے سے ازمردہ سے ہوئے، کہنے لگے لیکن ایک مزہ جو دنیا میں آتا تھا وہ جنت میں نہیں آتا۔ ذرا غور سے سننے کی بات ہے، ایک مزہ جو دنیا میں آتا تھا وہ جنت میں نہیں آتا۔ صحابی چونک کے بلال کیا کہہ رہے ہو، جنت میں، دنیا میں مزہ آتا تھا جنت میں نہیں آتا؟ کہ ہاں تمہیں معلوم ہے کہ میں غلام تھا، کبھی مجھے پہاڑ کے اوپر سے ہاتھ پیر باندھ کے نیچے ڈھکا دیا جاتا تھا تو میں لڑکتا ہوا، چوٹیں کھاتا ہوا، سر پھوٹتا ہوا نیچے کے گر جاتا تھا، زخمی ہو جاتا تھا، پھر مکے کے اوباش لڑ کے مجھے پتھریلی اور ریتیلی گرم زمین میں گھسیٹتے تھے، اور اس کے بعد میرے جسم کے اوپر، میرے سینے کے اوپر پتھر کی بھاری سل رکھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے میرے بدن کے زخموں کے اندر گرم گرم بالو پیوست ہوتی تھی، اور اس گرم گرم بالو پیوست ہونے کے بعد جو تکلیف ہوتی تھی، اور اس تکلیف میں جو میں کہتا تھا احد احد اللہ اکبر اللہ اکبر، اس ذکر میں جو مزہ آتا تھا وہ مزہ نہیں آتا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت دل کے اندر رچ اور بس جائے۔ اور دیکھیے یہ دل، اللہ کی محبت پاک ہے یا ناپاک؟ پاک ہے نا؟ اور رسول اللہ کی محبت پاک ہے نا؟ یہ پاک محبت، پاکیزہ چیز کہاں رکھی جائے گی؟ پاک برتن میں رکھی جائے گی نا، یا گندے برتن میں رکھی جائے گی؟ آپ بہت اچھی اپنی پسند کی مٹھائی یا کوئی پھل لے کے آئے ہو اور لانے کے بعد کیا آپ اس کو گندے برتن میں رکھ دو گے؟ جس سے آپ دست لیتے اس میں رکھو گے؟ کیوں نہیں رکھو گے بھائی؟ برتن ہی تو رکھو گے۔ کہتے نہیں یہ گندا برتن ہے، یہ ہماری پسندیدہ مٹھائی، اسے اچھی جگہ رکھیں گے، بڑی سجا کے رکھیں گے۔ یہ دل ایک برتن ہے، یہ دل ایک برتن ہے، اگر یہ صاف ستھرا ہوگا تو اللہ اپنے اور اپنے محبوب کی پاکیزہ محبت اس کے اندر رکھے گا، اور اگر یہ دل گندھا ہوگا تو اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی پاکیزہ محبت اس کے اندر نہیں رکھے گا۔ دل بھی گندہ ہو جاتا ہے، وہ تو بہت اندر ہے، کھال کا غلاف ہے، پھر گوشت کا غلاف ہے، پھر ہڈیوں کا غلاف ہے، پھر جھلی ہے، اور پھر دل آتا ہے، یہ کیسے گندہ ہو جائے گا؟ جی ہاں گندہ ہو جاتا ہے، یہ آنکھوں کے ذریعے سے بھی گندہ ہوتا ہے،
زبان کے ذریعے سے نکلتا ہوتا ہے، کان کے ذریعے سے نکلتا ہوتا ہے، یہ سب دل کے راستے ہیں، ان کے ذریعے سے گندگی جائے گی تو یہ گندا ہوگا۔ آپ نے کسی نامحرم کو دیکھ لیا تو دل تو گندا ہوگا، گالی دے دی تو دل تو گندا ہوگا، گانوں سے کنجریوں کے گانے سنیں گے تو دل تو گندا ہوگا، اور اس گندے دل کے اندر اللہ اپنی پاکیزہ محبت نہیں کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس گندے دل کے برتن کو صاف کرنا ہوگا، اور صاف کتنا آسانی سے ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صابن تمہیں دیتا ہوں، بڑا مختصر سا صابن ہے، ہمارا گندا برتن ہو جاتا ہے اسے مٹی سے مانجتے ہیں، پھر صابن سے مانجتے ہیں، اب صاف ہو گیا، صاف بہت اچھا ہو گیا، چمک رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا ندامت کا آنسو جو آنکھ سے نکل کر ابھی رخساروں پر قائم ہے، ابھی دھڑک کے پیچھے نہیں آیا ہے، ابھی آنکھ کے گوئے میں اٹکا ہوا ہے، یہ ایسا پانی، ایسا صابن ہے کہ اگر ندامت سے یہ نکلا ہوا ہے تو دل کا گندھا برتن صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے میرے پیارے بندے اب تیرا دل اس لائق ہے کہ جس کے اندر میں اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت ڈال دوں۔ آج کی اس مجلس میں اپنے گندے دلوں کو ہم لوگ صاف کریں، تاکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس میں آ جائے اور اللہ کا تعلق ہمیں مل جائے۔ جب اللہ کا تعلق مل جائے گا تو ہمارے دلوں اور دماغ کھل جائیں گے، اور جب دل اور دماغ کھلیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس ایسے نازک وقت میں ہمیں کون سے اسباب اختیار کرنا چاہیے کہ جن اسباب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری کھوئی ہوئی وہ شان و شوکت واپس کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارا کھویا ہوا وہ وقار واپس کر دے گا، کہ جس کی بنیاد پر کبھی لوگوں کے سامنے ہمارا تذکرہ ہوتا تھا تو بڑے بڑے شاہوں کے پتے پانی ہو جایا کرتے تھے، ویسا ہی کھویا ہوا وقار ہمارا واپس کر دے گا۔ اس لیے کہ جب دل اور دماغ روشن ہوتا ہے تو وہ سب اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے کہ اب تم ایسے نازک وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسباب اختیار کرنے کو بتائے ہیں، اب تم یہ اسباب اختیار کرو۔ اور جب تک اللہ سے تعلق نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کا تعلق کہاں ملے گا؟ ان اللہ والوں کے پاس ملے گا، ان سے آپ کے نسخے پوچھو، ان سے آپ کے دوائیں لو تو پھر اللہ کا تعلق ملے گا۔ میں سمجھتا ہوں وقت بھی آپ حضرات کو بہت زیادہ لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چمن کو جس میں آج ہم سب بیٹھ کر سانسیں لے رہے ہیں، رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ اسے شاد اور آباد رکھے، آمین۔ اور اس سے یہاں سے ایسے مجاہد، ایسے جیالے، ایسے متوالے، ایسے سرفروش پیدا کریں کہ جو دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا غلغلہ پیدا کریں، ایسے متوالے پیدا کریں۔ کیوں؟ یہ وہ پودا ہے کہ جس کو شروع میں سب سے پہلے جس کی بنیاد اس پودے کی ڈالی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی مدینہ جانے والے جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی چبوترے کو 2 رکعت پڑھنے کو مل جائے۔ کیوں؟ یہاں صفہ کے لوگ بیٹھتے تھے، یہاں غریب صحابہ بیٹھتے تھے اور رات و دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے، انہیں یاد کیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کا تعلق وہاں سے ہے، لہذا دعا کریں کہ اللہ اسے ہمیشہ ہمیں سرسبز و شاداب رکھے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیں کہ دیکھو جب ساری دنیا سے دھتکار دیا جاتا ہے انسان تو پھر چوکھٹ تو صرف ایک ہی رہتی ہے، اسی چوکھٹ پہ آ کے جب ناک رگڑتا ہے تو پکڑا جاتا ہے۔ کبھی ایک بوڑھے باپ کو اس کے گھر والے نکال دیتے ہیں، رات بھر کھانستا رہتا ہے، سب کچھ کرتا رہتا ہے، کبھی اس نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا، در نہیں دیکھا۔ جب گھر کے افراد اسے نکال دیتے ہیں کہ تو نے سونا تباہ کر دیا ہے، تو رات میں مسجد کے چوکھٹ پہ جا کر اپنا سر رکھتا ہے، ربا سب نے ٹھکرا دیا، جن کو خون جگر سے ہم نے پالا تھا انہوں نے آج گھر سے نکال دیا، ربا اب تیری چوکھٹ کے علاوہ ہماری کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ تو آج رب کی چوکھٹ پر سر رکھے، رب کے سامنے جھولی پھیلائیں اور کہیں رب
امت کہیں سے کہیں پہنچ گئی. اب ظلم برداشت نہیں ہوتا ہے. جبکہ ابھی تو ظلم کیا وقت ہوتا تو بتاتا. ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا, اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو ظلم کی ابتدا ہے. حدیث بات نکالے تو پتا چلے گا کہ کتنا بڑھے گا. ایسے موقع پر اگر رب کی چوکھٹ چھوڑ دو گے تو کوئی چوکھٹ نہیں ملے گی. اس لیے کہ رب کے محبوب نے فرمایا ہے لا یجد الرجل ملجأ یلجأ الیہ. ایک ایسا دور آنے والا ہے, ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمان ظلم سے بچنے کے لیے کوئی چھپر تلاش کرنا چاہے گا کہ اس چھپر میں پہنچ کر ہم ظلم سے بچ جائیں گے. تو اللہ کا محبوب فرماتا ہے اسے کوئی نہ کوئی ایسی چوکھٹ ملے گی, نہ کوئی ایسا چھپر ملے گا, نہ کوئی ایسا عریشہ ملے گا کہ جہاں جا کر وہ ظلم سے بچنے کے لیے اپنا سر چھپا سکے. جہاں جائے گا ظلم ہوگا, جہاں جائے گا ظلم ہوگا, جہاں جائے گا ظلم ہوگا. اگر یہ چوکھٹ چھوڑ دی تو در در مارے پھرو گے, کہیں ظلم سے پناہ نہیں ملے گی. لہذا اس چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑو, رب کے سامنے دامن پھیلاؤ, اور کبھی رات کی اندھیری میں گھر والوں سے تنہا ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کر رب کے سامنے ناک رگڑ کر جھولی پھیلا کر دیکھو اور کہو کہ رب اب تو سب نے ٹھکرا دیا ہے. کہیں گاڑیاں نوش لی جاتی ہیں, کہیں ہمارے بچوں کو نیزوں پر اچھال دیا جاتا ہے, کہیں کچھ کیا جاتا ہے, کہیں قتل کر دیا جاتا ہے, کہیں زندہ جلا دیا جاتا ہے. رب اب تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. رب ہمیں پناہ نصیب فرما دے. پھر دیکھیے رب کی طرف سے کیا کرامت ظاہر ہوتی ہے. ہم کم از کم ایسے رونے والے تو بن جائیں. انہی الفاظ پر میں اپنی بات کو بھی ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کر لیں. کیا الحمدللہ حضرت کی بہت بیش قیمتی نصائح ہم نے سماعت کی. اللہ تعالیٰ عمل کی انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.